السلام علیکم منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے پروگرام تلخ و شیریں کے ساتھ۔ ناظرین، پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں بالآخر حکومت بنا لی، اور یہ حکومت اس لیے بنائی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم انوار الحق ناکام ثابت ہوا، اور عوام نے ایک جمع غفیر نکل گیا روڈوں پہ عوام کا، اور ان کے خلاف پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے، جس میں وفاقی حکومت نے پیراملٹری فورسز بھی بھیجی وہاں، مگر کافی قابو کرنے میں ناکام رہی۔ اس لیے پاکستان کے عدالتوں نے اس کو سنگین نوٹس لیا کہ عوام کی اس طرح کی یہ اس صوبے میں آزاد کشمیر جو پڑوس میں مقبوضہ کشمیر میں بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے، تو وہاں ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، غلط تاثر کیا، اور اسی قسم کی علیحدگی کی تحریکیں بھی اس طرح کے نعرے بلند ہوئے۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی نے اس کو ٹیک اوور کیا، اور پیپلز پارٹی نے اس کی اکثریت ہے وہاں، تو ان کے ساتھ مل کر اور کچھ یعنی کہ منحرفین جو تھے پی ٹی آئی کے، وہ بھی ان سے مل کے چودھری یاسین کو بالآخر وزیر اعظم پیپلز پارٹی نے بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور نون لیگ دوسری طرف اپنے وزیر اعظم سے برزن ہو گئی، اور اس سے برداشتہ ہو گئی کہ یہ ناقص کارکردگی سے وجہ سے نون لیگ کو بھی خاطر خواہ نقصان ہوا اس کی سیاست کو، اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کی بھرپور حمایت کی، اور اس کی صورت میں چودھری یاسین نے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور اب وزراء کی باری آ رہی ہے۔ اب وزراء کے لیے بھاری اکثریت والے لوگ آئیں گے، بھاری اکثریت کے حوالے سے یعنی کہ ایوان میں بھی ان کو یعنی کہ اکثریت لینی پڑے گی، اور عوام کی حمایت سے بھی، اور دوسرے جو پیپلز پارٹی کا خاصا رہا ہے اس حوالے سے بھی۔ بہرحال کراچی میں فریال تالپور سے اور آصف زرداری سے منحرف اور آزاد اور منحرفین جو ہیں ان تحریک انصاف کے ملاقات کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں مختلف وزراء بننے کی اس میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کوشش میں کافی کامیاب بھی ہو گئے، اور اب پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہوئے گی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ سے جو پیپلز پارٹی کے اختلافات بنے تھے، اس کشیدگی کو دور کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت دے دی جائے، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو آزاد کشمیر میں ایم این ایز ہیں انہوں نے ان کی حمایت کی، اور اس طرح بالآخر حکومت پیپلز پارٹی کی وہاں بنا دی جائے گی۔ اور آنے والے دنوں میں جو وہاں ایکشن کمیٹی ہے جو آزاد کشمیر کی، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اور مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور پرتشدد مظاہرے کیے، آزاد کشمیر کی بجلی کے ریٹ انتہائی کم کر دیے، اور تمام تر سہولتیں فراہم کر دیں، اور ان کا یہ مطالبہ بھی مانا گیا کہ جناب باہر سے آنے والے جو ہے آزاد کشمیر میں ملازمت ان کے لیے کوٹا نہ رکھا جائے۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے مطالبات کی منوائی گئی ان کی طرف سے پرتشدد مظاہروں کے بعد۔ تو جبکہ آزاد کشمیر کی سیٹیں پاکستان کے تمام صوبوں میں موجود ہوتی ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا بھی وہ حق غصب کرتے ہیں، اگر یوں دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے جو مکین پنجاب سے تعلق رکھنے والے یا خصوصی نشستیں رکھی گئی تھیں، تو اس کی وہ لوگ مخالفت کر رہے تھے وہاں۔ پیپلز پارٹی یہ زنجیر ہے تمام صوبوں کی، تو اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے؟ آیا کہ وہ جو خصوصی کوٹا ہے آزاد کشمیر کا جو تمام صوبوں میں رکھا جاتا ہے، تو وہ کیا ختم کر دیا جائے گا ان لوگوں کے مطالبے پہ جو وہاں کے مظاہرین پچھلے گزشتہ دنوں اور جو انہوں نے احتجاج کیا، اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا۔ تو بہرحال آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے ان مظاہرین کی جنہوں نے احتجاج کیا تھا، کتنی امیدوں پہ پورا اترتی ہے، اور کتنی ان کے مطالبات کو پائے تکمیل پہ پہنچاتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر پیپلز پارٹی کی جو دیرینہ خواہش تھی
کہ آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بن جائے وہ بالآخر پوری ہو گئی اور آزاد کشمیر میں حکومت بننے جا رہی ہے۔ اب آزاد کشمیر کی حکومت میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ نون لیگ کے کتنے وزرائے اعلیٰ لیے جائیں گے، اور بڑا عہدہ جو ہے نون لیگ والے، یعنی کہ جب ان کا وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ہے اور نون لیگ کی مرضی اور منشا سے، تو اب وہ بھی یہ چاہیں گے کہ کوئی بڑا منصب عہدے کا وہاں دیا جائے نون لیگ کو۔ اب یہ وزراء کی جو لین دوڑ جو ہے لگی ہوئی ہے، اس میں کھینچا تانی چلے گی اور لازمی اس میں مال بھی چلے گا اور اس میں سفارشیں بھی چلیں گی اور اس میں اوپر والوں کی بھی سفارش ہوگی اور اس میں نیچے والوں کی بھی سفارش ہوگی۔ تو یہ تمام سفارشوں کے بعد وہاں کی حکومت پائے تکمیل پہ پہنچے گی۔ اب یہ زرداری صاحب اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور کس حد تک آزاد کشمیر کی یعنی کہ عوام کی امیدوں پہ ان کی پیپلز پارٹی پورا اترتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور کس طرح نون لیگ والے جو اپنا ان کی حکومت ان مظاہرین کے بعد ان کے نااہل وزیر اعظم کے انوار الحق کے نااہلی کی باعث ختم ہو گئی نون لیگ کی حکومت، تو وہ کیا یہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم جو ہے اب کامیاب ہو جائے؟ اب بہرحال اگر کوئی کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی اور آنے والے دنوں میں مظاہرین کو جو وہاں کے ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، تمام جماعتوں کے اور تمام قوموں کے لوگ اس میں شامل ہیں، تو کس حد تک ان کو مشتعل نہیں کیا جاتا یا ان کو ورگلایا نہیں جاتا۔ لازمی جو مخالف قوتیں ہیں پیپلز پارٹی کی وہ وہاں یہ چاہیں گی کہ اگر پیپلز پارٹی نے کوئی ان کا مطالبے جو ان کی ہیں پورے نہیں کیے تو پھر ان کو مشتعل کیا جائے گا اور ایک بار پھر وہ مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو بڑی دانشمندانہ طریقے سے، سیاسی اور جمہوری طریقے سے حکومت چلانی پڑے گی اور تمام سازشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان سے باخبر رہتے ہوئے اپنی حکومت کو جمہوری انداز میں اور انصاف کے ساتھ اور کرپشن سے پاک چلایا جائے گا، کیونکہ آزاد کشمیر کی بڑی مخدوش اور نازک صورتحال ہے اور وہاں اگر ان کے ساتھ بے انصافی کی گئی تو وہاں کے جو عوام میں یکجہتی ہے پائی جاتی ہے۔ اس بنیاد پہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی اسی طریقے سے نقصان ہوگا جس طرح ان کے نون لیگ کی حکومت کو انوار الحق وزیر اعظم تھے جو ان کو نقصان ہوا وہاں اور ان کو عہدے سے معزول، اپنے عہدے سے معزول ہونا پڑا، اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے چودھری غلام یاسین وزیر اعظم وہاں بن گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ پیپلز پارٹی کو خالصتاً جمہوری طریقے سے اور جمہوریت کی دعوے دار ہے اور اصل معنوں میں وہاں اپنی جمہوریت کا درشن دکھانے پڑیں گے اور اس طریقے سے کام کرنا پڑے گا جو ان کی امنگوں پہ پورا اترے آزاد کشمیر کے عوام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔